الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري دائمي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومدتنا ومعتمدنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومسحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم الصديق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف الصلاۃ اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے ہم سب کی حاضری قبول ہو. یہ مقدس مہینہ اسلام کا، اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ ہے جسے محرم الحرام شریف کہتے ہیں. اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ذی الحج ہے جو پیچھے چاند گزر گیا، اور پہلا مہینہ محرم شریف ہے. اسلامی تاریخ کا آغاز اسی مہینہ سے ہوا ہے. اب پچھلے مہینے میں آپ نے خود جائزہ بھی لیا اور عمل کر کے بھی دکھایا کہ کس قدر آپ نے مالی قربانی پیش کی ہے. کم از کم بکرے کی قیمت 5,000 روپیہ لوگوں نے کی ہیں، 5,000 10,000 20,000 کی گائے ذبح کی ہے، 50,000 کے ویڑے ذبح کی ہیں. یہ قربانی ہے، ایثار ہے. قربانی ایثار اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق کئی صورتوں سے ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے بھی تعلق ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے بھی تعلق جڑتا ہے، غریب یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے بھی تعلق جڑتا ہے، کسی لنگڑے لولے مسافر بے دست و پا آدمی کی حمایت کرنے سے بھی خدا سے تعلق جڑتا ہے، مسجد کے بنانے سے بھی تعلق جڑتا ہے، کسی دین مدرسہ کے بنانے چلانے سے بھی خدا سے تعلق جڑتا ہے، اور مالی ایثار سے بھی تعلق جڑتا ہے. آپ خیرات دیں، کسی ضرورت مند کو 10 روپے خرچ کر دیں، یہ خدا کے لیے ہے، تعلق جڑ گیا. پچھلا مہینہ ذی الحج کا وہ پوری ملت اسلامیہ کو خدا سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے ایثار کا سبق دیتا ہے کہ اللہ کی راہ پر خرچ کرو. حج پر بندہ جاتا ہے 1.25 لاکھ خرچ ہو جاتا ہے، ایثار ہے. وہاں جانور 500 ریال کا بکرا لیا، ایثار ہے. پیسے خرچ کیے، ایثار ہے. پچھلا مہینہ مالی ایثار کا ہے، قربانی کا ہے کہ خدا سے تعلق جوڑنے کے لیے یہ کام کرو، اور ہم کرتے ہیں. اسلامی سال کا پہلا مہینہ وہ بھی ایثار کا ہی ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہیں لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑے تو کرو. 10,000 کلومیٹر سفر کر کے جانا پڑتا ہے تو جاؤ. اونٹ ذبح کرنا پڑتا ہے تو کرو. گائے دینا پڑتی ہے تو دے لو. بکرے ذبح کرنے پڑتے ہیں تو کرو.
اسی انداز سے وہی طریقہ. اب اس اشار میں اگر کوئی شخص یہ شک نکالتا ہے کہ صاحب اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم جو 5,000 کا بکرا 10,000 کا ایک بکرا دیتے ہو اللہ کی راہ میں، تو وہ 5,000 روپیہ کسی غریب کو نقد دے دو، کسی یتیم کی پرورش کر دو، کسی بیوہ کا سر ڈھانپ دو. تو نہیں، یہ اسی طریقے سے کرنا پڑے گا جس طریقہ سے شریعت نے لاگو کیا ہے، وہی طریقہ ہوگا. قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہی چلنا ہوگا. بغیر قاعدے اور ضابطے کے چلنے سے نظام نہیں بنتا. اب 4 روپے کا لفافہ ہے، وہ 4 روپے کا لفافہ لیں، اس میں خط لکھے ڈالیں، پتہ لکھے، جہاں چاہیں گے پاکستان میں 4 روپے کا چلا جائے گا. مگر یہی لفافہ اگر 4 روپے نہیں 50 روپے کے نوٹ پر لکھ کر ڈالیں، پتہ لکھیں 50 روپے کے نوٹ پر، وہ نہیں پہنچے گا. اللہ کے نوٹ 50 کا ہے. 100 روپے کے نوٹ پر پتہ لکھ دیں فلاں 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 ڈاکخانہ فلاں، نہیں پہنچے گا. 500 کے نوٹ پر یہ پتہ لکھ دیں، نہیں پہنچے گا. حیرت ہے کہ 4 روپے کا لفافہ وہ کیوں پہنچ گیا اور 500 روپے پر پتہ لکھا ہوا وہ کیوں نہیں پہنچا؟ نہیں پہنچے گا. بیرنگ ہے، ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ 500 خرچ کیا کیوں نہیں پہنچ رہا؟ اس لیے اگرچہ یہ 500 ہے مگر گورنمنٹ کے قانون کے خلاف ہے. اگرچہ وہ 4 روپے ہیں مگر حکومت کے ضابطے کے مطابق ہیں. اگر تو 1 لاکھ خرچ کرے اور کہے کہ قربانی میری ہو گئی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے 500 کا لفافہ نہیں پہنچا. اب 1,00,000 روپیہ تیرا کسی جگہ پر لگا دے اور کہہ دے کہ جی میں نے قربانی دے دی ہے، تو نہیں ہے. وہ قربانی ادا نہیں ہوئی، وہ 1,00,000 لگ گیا، آپ کا خرچ ہو گیا مگر قربانی آپ کے ذمہ رہ گئی. وہ جرم بدستور سر پر قائم ہے. تو قاعدے اور ضابطے کے مطابق زندگی کو گزارنے کا نام دین ہے. قاعدے اور ضابطے کے مطابق خرچ کرنے کا نام دین ہے. اصولوں کے مطابق چلنے کا نام، اپنے آپ کو ڈھالنے کا نام ایک دینی زندگی ہے. پچھلے مہینے میں آپ کو مالی اشار کا درس ملتا ہے کہ لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، کروڑوں ہو رہے ہیں. اس مہینے کے آغاز میں محرم شریف کا جو پہلا مہینہ ہے اسلامی تاریخ کا، اس میں مجھے اور آپ کو جانی اشار کا درس ملتا ہے کہ خدا کو خوش کرنے کے لیے کبھی بکرے کام آتے ہیں، کبھی اونٹ کام آتے ہیں، کبھی گائے کام آتی ہے، کبھی جانور کام آتے ہیں، مگر کبھی کبھی خدا کو خوش کرنے کے لیے جان بھی دینا پڑتی ہے اللہ کی رضا کے لیے. یہ بھی ایک ضابطہ ہے. وہ اسلام نے، ملت اسلامیہ میں زندگی پوری سال کا آخری مہینہ اور پہلا مہینہ مجھے قربانی کا درس دیتا ہے. لہذا میری زندگی کا پہلا دن اور زندگی کا آخری دن، یہ پوری میری زندگی قربانی کے اندر گھری ہوئی ہے، اشار کے اندر گھری ہوئی ہے. وہ جان کیوں نہ دینی پڑے. یہ پہلا مہینہ محرم شریف کا اسلامی تاریخ کا آغاز ہے. اور یہ کب ہوا؟ کب یہ اسلامی تاریخ شروع ہوئی؟ 17 ہجری کو. 17 سال 16 سال حضور کو ہجرت کیے ہوئے گزر گئے ہیں. یہ طریقہ کار اسلامی تاریخ کا نہیں تھا. صدیق اکبر کا دور گزر گیا، یہ نہیں تھا. فاروق اعظم کے دور میں یہ صورتحال پیدا ہوئی. ایک جسٹس نے، چیف جسٹس نے خط لکھا تھا فاروق اعظم کو کہ آپ کے احکام آتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری ان کا نام ہے. فرماتے ہیں آپ کے احکام ہمیں ملتے ہیں مگر احکام میں گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ وہاں تاریخ کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس تاریخ سے یہ حکم لاگو ہے. چونکہ ایک معقول بات تھی، ابو موسیٰ اشعری کا یہ خط تھا. فوری طور پر اس کا نوٹس فاروق اعظم امیر المومنین نے لیا کہ بات بڑی معقول ہے، تاریخ کا سلسلہ طے ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی میٹنگ ہوئی، اکٹھ ہوا، فیصلہ ہوا کہ تاریخ کب سے شروع ہو.
صحابہ کے اس اجتماع میں، اس اکٹھ میں کئی تجویزیں پیش ہوئی. پہلی تجویز یہ تھی کہ اسلامی تاریخ کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے ہونا چاہیے. جس دن حضور دنیا پر جلوہ گر ہوئے ہیں، اسلامی مہینہ کا آغاز وہیں سے ہو اور اسی دن سے ہو. مگر صحابہ کا اس پر اتفاق نہ ہوا. اتفاق اس لیے نہ ہوا کہ یہ طریقہ کار تاریخ کا عیسائیوں کا ہے. عیسائیوں کی تاریخ کا آغاز عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو نقل ہوگی اور عیسائی تانا دیں گے کہ تم نے وہ کیا جو کچھ ہم نے کیا تھا. یہ پہلی تجویز پوری قوت کے ساتھ مسترد ہو گئی. صحابہ کو اس اجتماع میں دوسری تجویز یہ پیش آئی کہ حضور اسلامی تاریخ کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال سے وفات کے دن سے ہونا چاہیے. اس پر بھی صحابہ کا اجتماع نہ ہوا، اکٹھ نہ ہوا کہ یہ فعال اچھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز جو ہے حضور کے وصال سے ہو. اس میں کوئی اچھی بات فعال اچھی نہیں نظر آتی. اس پر بھی اتفاق نہیں ہوا. تیسری تجویز یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی تاریخ کا آغاز جس دن حضور مدینہ منورہ میں آئے ہیں، چونکہ اسلامی تاریخ کو، اسلامی ڈھانچے کو فروغ ملا تو مدینہ منورہ کے اندر ملا ہے.